بلکہ انسان کی زندگی، اس دنیا کی زندگی، اس کا مقصد ایک ہی ہے۔ اس کو کئی طریقے سے قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا کے اندر صرف عمل کے اعتبار سے اس کی آزمائش کرنا ہے، اس کے عمل کے لحاظ سے اس کے لیے ہمیشہ والی زندگی، آخرت کی زندگی میں اس کا مقام اسی کے اوپر طے ہوگا۔ چنانچہ آج کی اس آیتوں میں بھی جو سابقہ آیتوں میں منکروں کے، کافروں کے، مشرکوں کے، مخالفین اسلام کے مخالفتوں کا انکار کرنے کا، کلام پاک کی بیان کی ہوئی چیزوں کا یقین نہ کرنے کے بارے میں ذکر تھا اور نہ کرنے والوں کا تذکرہ تھا۔ ان کو اب آخرت والی چیز بتاتے ہیں کہ اگر ولو بالفرض جب تم دیکھو گے، راز خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن نازل ہو رہا تھا، اب ہر مومن کو خطاب ہے، یا خود منکر خود دیکھ لے گا جس وقت ان تمام کو دوزخ کے پاس لا کر ٹھہرا کر دیا جائے گا۔ حشر کے میدان میں کیا ہوں گا، کیسے ہوں گا، کئی شکلیں ہیں، اس میں سے ایک شکل یہ ہوں گی، اسی شکلوں کی ایک شکل ہے سورہ یاسین میں بھی ذکر ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سارے گناہ گاروں کو، دوزخیوں کو ایک حصے میں الگ ہٹا دیا جائے گا، مابقی جو جنت کے لائق ہیں ان کو ایک طرف، تو ایک بڑی تقسیم یہ ہوگی، جنتی دوزخی الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ ابھی دوزخ میں جانے سے پہلے کی باتیں، کئی پہلوؤں کے ساتھ ہے۔ خبر سے جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے انتہائی سیاہ کالے ہوں گے، یہ خود علامت ہوگی کہ یہ دوزخ کے لیے ہے۔ ایمان کے نور کی وجہ سے تمام کے چہرے منور ہوں گے، یہ خود بخود تمیز پیدا کر دیں گے کہ یہ لوگ حساب و کتاب کے بعد دیر سویر صحیح، آگے پیچھے صحیح، جنت کے لائق، جنتیوں میں ان کا شمار ہے۔ تو آج کی اس آیت میں ذکر ہے کہ ان تمام کو جب قیامت کے دن دوزخ کے کنارے، دوزخ کے پاس لا کر ٹھہرا کر دیا جائے گا، تو اس وقت یہ کہیں گے، چونکہ انجام سامنے ہے، دوزخ کیا ہولہ کیا سامنے ہے، دنیا کے اندر جو بات بتانے پر مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، کمی زیادتی ساری کی ساری چیزوں کی پرسش ہوگی، سوال جواب ہوں گا، کوئی بچے گا نہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ان تمام کو یقین نہیں کیا تھا، اب مشاہدے میں وہ دوزخ ان کے سامنے ہوں گی، اور بدعملی کرنے والے جن کی بنیاد پر، جن کے سہارے پر کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ بیک آواز سب کے سب یہ تمنا کریں گے، یہ دوزخ میں جانے والے جانے سے پہلے، یا لیتنا، کاش ہم کو دوبارہ پلٹا دیا جائے دنیا میں۔ لو کے معنی اگر آتے ہیں، لعل کے معنی امید، شاید ایسا ہو سکتا کیا، اور ایک لیتا کا بھی ترجمہ اردو میں دونوں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن لعل جس کے اندر ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے، لیتا کوئی محال چیز ہے جو ہونے والی نہیں ہے، اس مفہوم کو ذکر کرنا تو عربی کے لیے لفظ خاص ہے لیتا۔ وہ کہیں گے یا لیتنا، کاش ہم کو دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا میں، یعنی پھر ایک زندگی تھوڑی مدت کے لیے دے کر دنیا میں بھیجیں، اس رسول کو بھی بھیجیں، اس مقدس کتاب کو بھی بھیجیں، اس رسول کو بحیثیت رسول مانیں گے، اللہ کی ساری آیتوں کے اوپر یقین رکھ کر عمل کریں گے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا،
ہم اپنے رب کی آیتیں یعنی کلام پاک سے جتنے چیزیں پیش کی گئی تھیں، جو احوال پیش کیے گئے جس کو ہم یقین نہیں کرتے تھے، اب یقین کرتے ہیں، لہذا ہم کسی چیز کا انکار نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ایمان کا کمال یہی ہے کہ غیب کے اوپر یقین بڑھانا ہے۔ مشاہدے کے بعد تو کوئی حقیقت نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا جو شرف مرتبہ ملا، چاہے درجے کے اعتبار سے انتہائی غیر معروف چھوٹے سے چھوٹے درجے کا بھی صحابی رسول ہوتے کیوں نہیں، صحابہ کے بعد آنے والے ولایت کے سب سے بڑے مقام پر پہنچ جانے کے باوجود بھی کسی ایک صحابی کی بھی برابری کر نہیں سکتے، چونکہ وہ شرف ان کو نہیں ملا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں، حالت بیداری اور ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جو رتبہ ملا ہے، وہ چیز ان کو حاصل ہو نہیں سکتی۔ ایک بات یہ چیز ہونے کے باوجود بھی ایک بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں فرمایا، بتاؤ ایمان کے اعتبار سے درجے میں سب سے بڑا کون ہے؟ اپنا ذہن استعمال کیے صحابہ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ زمانہ ہم کو ملا، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، وہی آتے جاتے رہتی ہے، جب جب وہی آئی فوراً آپ بتاتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے بعد آنے والے انسانوں کو کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ کم و بیش جواب یہی رہا کہ صحابہ ایمان میں سب سے بڑے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حیران ہوئے، پھر وضاحت فرمائی، تم نے تو مجھ سے ملاقات کی، تم نے مجھے دیکھا، تم نے میرا مشاہدہ کیا، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات تمہارے لیے ظاہر کیے، کوئی الجھن تھی، کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے تو فوراً حل کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، تمہارا یقین بنائے رکھنے کے لیے تمہارے درمیان میں تمہارا پیغمبر موجود تھا۔ اتنی دشواری تمہارے لیے نہیں ہوئی، لیکن تمہارے بعد جو زمانوں میں آنے والے زمانوں میں لوگ آئیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، انہوں نے راست ڈائریکٹ مجھ سے نہ کوئی سنا ہے، لیکن پھر بھی ان کا ایمان و یقین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آپ کا فرمان ہے، یہ آپ کے ذریعے سے یہ چیز ہوئی ہے۔ یہ یقین رکھ کر جو ایمان رکھتا ہے تو ان سے بھی زیادہ اس کا بڑا ایمان ہے۔ تو ایمان کی حقیقت غیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مشاہدے کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر نبی نے جنت کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، جنتیوں کی خوبیاں بتائی، دوزخیوں کی خوبیاں بتائی، لیکن کوئی ایک انسان بھی جا کر دوزخ میں جا کر پلٹ کر آیا نہیں، جنت میں جا کر پلٹ کر آ کر مشاہدے والی کیفیت بتایا نہیں۔ اس لیے مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو کر دوبارہ آیا نہیں، وہ ساری کی ساری غیب کی بنیاد، ایمان کی بنیاد غیب والی چیزوں پر ہی ہے۔ تو اسی طرح یہ نافرمان بھی یہ ساری غیب کی چیزوں کا انکار کیا انہوں نے، یقین نہ رکھ کر منمانی کیا، یقین نہ رکھ کر کسی کے اوپر زبردستی کیا، کسی کا حق طلب کیا، انسان تو کجا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، جو باقی رکھا، جو زندہ رکھا، جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے ان کا بھی۔ اس وقت یہ دوزخ کی کیفیتیں دیکھ کے بدرجہ اولا کہتے ہیں وہ کہ ہم کو اب دوبارہ موقع دیجئے، پھر ہم یہ ساری چیزوں کو اقرار کریں گے۔
یقیناً ہم سب کے سب مومن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، تم کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے پہلے، یعنی اب اٹھا دیا گیا تم کو، دوزخ کا ذکر کیا گیا تھا، تم انکار کرتے تھے، چھپاتے تھے، حقیقت کو نہیں مانتے تھے، اب تمہارے سامنے موجود ہے۔ یعنی جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں مخفی رکھتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے، ساری کی ساری چیزیں ہم ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات، جو ایک خواہش ان کی اگر لوٹا دیں تو یہ ہوں گا، ہر چور کو بھی پکڑ کر پولیس مارتی سزا دیتی ہے، پھر 4 دن کے بعد پھر چوری کرتا ہے، پھر ڈالو پھر کرتا ہے، پھر کرو پھر کرتا ہے، جب تک ڈنڈا پڑا اقرار کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، ناک رگڑتا ہے، جو ان درد ختم ہوا، سکون ملا، پھر اسی کیفیت پہ۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے انسان ہر چیز کی حقیقت کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہونے والا نہیں، لوٹنا ہے نہیں، اگر ولو بالفرض، یعنی فرض محال ان کو لوٹا دیا جائے، پھر دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، تو لعادو، پھر عود کر کے آئیں گے، لوٹ کر آئیں گے اپنی پرانی حرکتوں پر، جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا، منع کیے ہوئے حرام چیزیں برابر کریں گے۔ اور یہ اقرار ہیبت کو دیکھ کر جو کر رہے ہیں، پھر یہ ہیبت ختم کرو، انہم لکاذبون، یہ تو جھوٹے بلکہ پکے جھوٹے، کاذب جھوٹا، کاذبون جھوٹے، پکے بہت زیادہ کے لیے معنی کے لیے اللہ نے بڑھایا، لکاذبون، ضرور ضرور یہ جھوٹے ہیں، ان کے بات میں، اس کے اعتراف میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی اسی عنوان سے جیا ہے انہوں نے، وہ کیا ہمیشہ یہ سمجھتے رہے اور کہتے رہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس ایک دنیا کی زندگی ہے، یعنی انسان کو جو کچھ یہ ہے، یہی زندگی جنت بھی ہے، یہی زندگی دوزخ بھی ہے، بلکہ بعض کا عقیدہ بھی ہے دنیا میں جتنا اطمینان سکون کسی بھی طریقے سے مل گیا، یہ بس یہ جنت ہے، جو مصیبت مل گئی اس کے لیے دوزخ ہے، پھر دوبارہ اٹھنے اٹھایا جانے والا نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اس لیے بعض عقیدہ رکھنے والے مردے کو جلا کر راکھ بنا کر بکھیرتے ہیں، اگر ذری دیر کے لیے ولو بالفرض ہونا بھی ہے، اکٹھا ہونا ہے، تو پھر اکٹھا ہونے نہ پائیں، دوبارہ ہم کو اٹھایا نہ جائے۔ بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک وضاحت کی گئی ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ختم ہو جائے۔ ایک عجب الذنب، یہ عربی لفظ ہے، عجیب سے عجب ہے، ذنب معنی گناہ ہوتے ہیں، ذنب کے معنی دم کے آتے ہیں، خالی اعراب کی تبدیلی سے معنی ایک دم بدل جاتے ہیں۔ ذنب گناہ، اس کی جمع ذنوب آتی، فاغفر لنا ذنوبنا، زال نون ساکن، ذنب، اب نون کو حرکت آ جاتی ہے تو اس کے معنی الگ، دم کے ہو جاتے ہیں، ٹیل جو انگریزی میں بولتے ہیں، ذنب۔ یہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی بھی بالکل ایک دم کے جیسی جا کر ایک حصے پہ ختم ہوتی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی کے انتہائی اختتام والے پوائنٹ کے پاس، آس پاس کہاں ہے نہیں معلوم، ایک انتہائی ذرہ ہوتا ہے، ذرہ بھی لطیف ذرہ کے الفاظ آئے ہر انسان کے اندر، جس کو انسان کی طاقت گرفت میں لا نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، انسان کو چاہے جلا دو، کھا دو، مار دو، زمین کے اجزاء بن جائیں، سب ہو جائیں، ہڈیاں گل جائیں، وہ عجب الذنب جو ایک لطیف ذرہ ہے وہ برباد ہوتا نہیں، جوں کا توں سیف رہتا ہے۔ اب اس کو ذری دیر کے لیے، اب اس دنیا والوں کے لیے سمجھنے کے لیے اور آسان،
پلین خدا نہ کرے حادثہ ہوتا ہے، جل جاتا، مر جاتے ہیں، اس کی ہر چیز ہوتی ہے، اس کا ایک باس کی اس کی کیا بناوٹ ہوتی ہے پتہ نہیں، وہ سیف رہتا ہے، اس سے تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انسان کو دوبارہ اٹھانے کے لیے ایک لطیف ذرہ، یہ روشنی لطیف ہے، دکھ رہی ہے، گرفت میں نہیں آتی، پکڑ میں، ہوا محسوس ہوتی، پکڑ میں نہیں آتی، وہ کسی ایک طریقے سے اس میں ڈالتے وہ الگ بات ہے. یہ لطافت کے درجہ بدرجہ ہے. تو اس طرح عجب ذرہ بھی ایک لطیف ذرہ ہے جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اختتام پہ کہیں رہتا ہے. وہ کسی بھی شکل میں ختم ہوتا نہیں. روز قیامت وہی چیزیں پھر انسان کو دوبارہ اٹھا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور آسان ہوگا اس کے لیے، وغیرہ وغیرہ. خیر اس فارمولے کو نہ بھی سمجھیں، اللہ کی قدرت اس کے لیے وہ ارادہ کرتے ہیں تو سب ہو جاتا ہے. اذا اراد اللہ یقول لشیء یقول کن فیکون، ہو جانے کے لیے کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. نہ صرف کہا گیا، ضرورت پر چند نمونے پیش کر کے بتا دیے بھی گئے. چنانچہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بس وہی ایک اللہ کا حکم تھا، حکم سے ایک پھونک لگائی گئی بواسطہ جبریل امین علیہ السلام، اللہ کا حکم لا کر پھونک کے دم کرے. اسی عنوان سے کہتے ہیں کہ سارے انسان کی اصل مٹی سے ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے نہیں، ہوا سے، کیونکہ پھونک مارے. آدم سے آخر تک سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو مٹی سے نہیں بنایا، ان کو ہوا سے وغیرہ. تو قیامت اس عقیدے کو، نبوت کی تعلیم کی ابتدا بھی اسی سے شروع کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا تو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین دلانا، سب سے پہلا خطبہ وہی تھا. تو لہذا انکار کرنے والوں کے اندر بھی عمل میں جتنی کمزوری ہوتی ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا عقیدہ، بہت سے کہتے ہیں ہاں اٹھتے، کہتے ہاں میں بھی مانتا ہوں، پھر غلط کیوں کرتا ہوں؟ تو وہ یقین کے ساتھ نہیں مانتا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر ایک دوبارہ بار کہتے ہیں کہ پھر اگر تم دیکھو گے اس وقت جب ان کو ان کے رب کے پاس لا کر سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ حجت کی تکمیل کے لیے فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، جو دنیا میں نہیں مانتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ انکار کی کوئی شکل نہیں، لہٰذا کہیں گے بلا. قالوا بلا، بالکل سچ ہے ہمارے رب. اب کوئی جواب نہیں ہے. اللہ کا ارشاد ہوگا فذوقوا العذاب، جاؤ عذاب میں پڑو، عذاب کو چکو. عربی کا ایک لفظ ہے ذائقہ، عربی اردو میں بھی آیا. ذائقہ کڑوا بھی ہوتا، ٹھنڈا بھی ہوتا، میٹھا بھی ہوتا، پھیکا بھی ہوتا، میٹھا بھی ہوتا. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اور یہ عین عدل و انصاف ہے کہ تم کو عذاب دیا جائے اس لیے کہ تم نے جو کیا تھا اسی کی بنیاد کے پر سزا بھی مل رہی ہے، تمہارے انکار کی وجہ سے، یقین نہ رکھنے کی وجہ سے، اس پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے. اب یہ قیامت ہوگی کیسے، کب آئے گی، پھر انسانوں کے انکار کی کیسی شکلیں، نہ صرف اس پیغمبر کے ساتھ، پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی کیسا کیے. یہاں سے مسلسل اقرار اور انکار، آخرت، ایمان، ایمان کی حقیقت، اس سے متعلق کئی پہلوؤں کا تذکرہ اگلے کئی رکوعوں تک یہی سلسلہ چلے گا. سبحان اللہ.